سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر، میرے ساتھ موجود ہیں کو ہوسٹ ثنا درانی۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم یہ چیز تو دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا لفظ ہے، کون سا ایسا آئیڈیا ہے، کون سے ایسے جملے ہیں جس کی وجہ سے ہم تعلق کو توڑ سکتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ثقافت، کوئی ایسا پہلو لائیں جس سے ہم لوگوں کو جوڑیں، ایک قوم کے اندر مختلف ٹرائب کو جوڑیں، پھر مختلف سیکٹ کو آپس میں جوڑیں، پھر مختلف قوموں کو جوڑیں اور پھر مختلف مذاہب کو ہم آہنگ کریں گے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو پروگرام آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تمام پہلو مد نظر رکھے اور والنٹیرلی یہ کام کر رہے ہیں، جس میں مختلف قومیت کے لوگ بھی ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں، اور وہ کمپوزٹ ہیریٹیج کے تھرو یہ پیغام دے رہے ہیں بین المذہبی ہم آہنگی کا، قربت کا، بھائی چارے کا۔ تو آج ہم ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے، ان کا تعارف کروائیں گے میرے ساتھ موجود کو ہوسٹ ثنا درانی صاحبہ۔ میڈم، ان کا ذرا تعارف کروائیں ان عظیم لوگوں کا جو یہ عظیم کام کر رہے ہیں۔ جی شکریہ مقبول جعفر۔ سب سے پہلے تو سب کو سلام کرنا چاہوں گی، اور آج کا دن جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ایسا ڈائیورس گروپ جس کا انٹروڈکشن میں بھی آپ لوگوں سے کرواؤں گی، بہت سارے خوبصورت پھول ایک ہی گلدستے میں آج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، تو لہٰذا چلتے ہیں پہلے انٹروڈکشن کی طرف اور پھر فردر ہم بات کریں گے کہ مشترکہ ورثہ یا مشترکہ ثقافت جو ہے وہ اس موضوع کو ساتھ اپنے کیسے لے کے چل رہے ہیں اور کیسے اس کو امن کے طور پہ جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں گل حسن صاحب، جن کا سوشل سیکٹر سے تعلق ہے پچھلے 18-20 سال سے، اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ بلوچستان میں اپنی سروسز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ شہزان ولیم بھٹی صاحب، جو نیشنل لابی ڈیلیگیشن کے ممبر بھی ہیں، اور یہاں پہ بھی ان کا تعلق سول سوسائٹی سے، اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ بہت عرصے سے بلوچستان میں اپنی سروسز دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں کمل کمار صاحب، ہندو کمیونٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یوتھ ہیں بلوچستان کی، اور ان کی بھی سوشل سیکٹر میں کنٹریبیوشن ہے، اور ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ اس گروپ کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے اس طرف آئیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ہماری بہن حورین بلوچ صاحبہ، اور ان کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے اور ساتھ ساتھ سوشل سیکٹر سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں جسپیر سنگھ، سردار جسپیر سنگھ صاحب، جو متعلقہ املاک کے اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان کے، اور بہت ساری رسپانسبلٹیز جو ہے اس وقت وہ ایز اے جو لیڈر ہیں، ریلیجیس لیڈر ہیں یا مذہبی رہنما کے طور پہ جو ہے وہ کنٹریبیوشن دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ لیاقت ہزارہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جو ہزارہ کمیونٹی کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے، اور ان کی بھی پولیٹیکل اور سوشل جو ہے ایک بہت بڑی پروفائل ہے۔ تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم بڑے مختلف ڈائیورس گروپ کے ساتھ آج آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں، اور ہم بڑے مختلف ٹاپک پہ ذرا آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہوں گے۔ بالکل، آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہو رہا ہے۔ جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کروایا تو ماشاءاللہ ہر سیکٹر سے ہیں، سب سے اہم یہ ہے کہ سوشل سیکٹر سے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے، کسی کا لا سے ہے، کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے، کوئی ریلیجیس لیڈر ہے، تو تمام یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے اور اچھا پیغام ہے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ جس پیغام کے تھرو یہ ہم آہنگی پیدا کر رہے ہیں، سر گل حسن صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ ورثہ کیا چیز ہے اور پھر مشترکہ ورثہ کیسے بنتا ہے؟ بہت بہت شکریہ مقبول جعفر صاحب آپ کا، ثنا درانی صاحبہ کا۔ مشترکہ ورثہ پہ ہم کام کر رہے ہیں برائے امن، اس حوالے سے آپ نے ہمیں موقع دیا ہے یہاں اسٹوڈیو میں آ کے، تاکہ آپ جو ہماری آواز ہے، جو ہماری کیمپین مہم چل رہی ہے پورے بلوچستان کے لیے، اس کو ہم اپنے جو دوست ہیں ہمارے ان تک ہم پہنچا سکیں۔ بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں ورثہ کی، تو ورثہ ظاہر ہے ہماری وہ روایات ہے، ہمارا وہ رہن سہن، ہمارا لباس، ہمارا ادب، ہماری تاریخ، اور اس کے علاوہ ہمارے کھانے، ہمارا میوزک، اور اسی طریقے سے ہمارے جو رہنے کا اور جو قبائلی ہمارا نظام ہے،
اس کو جب وہ پیڑھی ٹو پیڑھی نکلتا ہے، جب وہ نسل در نسل چلتا ہے، تو اس کو ہم ورثہ یا وراثت کہتے ہیں۔ ورثہ چونکہ لفظ وراثت سے نکلا ہے، یعنی آباء و اجداد سے ہوتا ہوا جب آپ تک پہنچتا ہے۔ اب چونکہ ماشاءاللہ ہمارا جو یہاں میں پاکستان کی بھی بات کروں گا اور میں بلوچستان کی خصوصی طور پہ بات کروں گا کہ الحمدللہ یہاں پر ہمارا بہت ہی خوبصورت پھولوں کا گلدستہ جیسا ہمارا یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر ہیں، ہمارے ٹرائبس یہاں پر آباد ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں یہاں پہ ہماری زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے۔ اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم دہشت گردی کے 2 دہائیوں سے شکار رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری جو جرت ہے اور ہماری جو امن کے لیے خواہش ہے، جو مذہبی بھی ہے، جو ہماری قبائلی بھی ہے، ان سب کو ہم نے دیکھتے ہوئے کوشش یہ کی کہ اپنے ورثے کو، اور پھر ورثہ خصوصاً جس میں ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، جو ہمارے لائف سٹائل اب بن چکا ہے، تو وہاں ہم نے اس پہ سوچا کہ جی ہماری جو تنظیم ہے اور ٹوڈیز ویمن آرگنائزیشن اور اس کے ساتھ کرسچن اسٹڈیز سیکٹر کے تعاون خصوصی رہا ہے، تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ جی بلوچستان میں مشترکہ ورثے پہ جو ہے وہ کام کیا جائے، اور مشترکہ تھوڑا سا پھر ذرا ڈفرینٹ میں اس کو ڈیفائن کروں گا۔ یہاں پہ چونکہ ہر ٹرائب کے اپنے ورثہ ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے، وہ اپنے انداز سے جیتے ہیں، اپنے انداز سے وہ اپنی زندگیاں گزارے اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہماری مشترک ہیں، چاہے وہ ہمارے مذہب کے مابین ہو، مذاہب کے مابین ہو، چاہے ہمارے وہ قبائلی جہاں پہ ہمارے اقوام ہیں ان کے مابین ہو۔ میں اس کی 2-3 مثالیں ایسے دوں گا آپ کو کہ ہم سب کا مشترکہ کیا ہے۔ جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ثقافت میں ہم رہن سہن کو لے لیتے ہیں، عموماً ہمارے ایک ہی طرز کے گھر ہوتے ہیں یہاں پر، تمام قبائل کے بھی اور ہمارے جو ہے مذہبی برادریاں ہیں ان سب کی ایک ہی طرح کی۔ پھر ہم جب زبان کی بات کرتے ہیں تو اردو اس میں بہت ہی خوبصورت ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ جی اردو ایک ایسی زبان ہے جو ہم سب کی مشترکہ ہے، یعنی آپ بلوچ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پنجابی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پشتون سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب آپ آپس میں بات چیت کریں گے تو آپ اردو کا استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے ہماری شاعری ہے، یا ہماری شاعری کو خصوصاً میں علامہ محمد اقبال صاحب کے ساتھ اس کو وہ کروں گا کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ قومی شاعر کیوں ہیں وہ؟ کہ وہ صرف کسی ایک برادری کے نہیں، کسی ایک مذہب کو نہیں، بلکہ وہ پورے برِ صغیر کے لیے، پورے پاکستان کے لیے ان کی مثال جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ پھر ہم جب بات کرتے ہیں ثقافت میں تو ظاہر ہے ہماری ثقافت میں میوزک بھی ہے، ہماری کھانے بھی ہیں، اور کھانے تو ظاہر ہے پھر وہاں ہماری مہمان نوازی جو ہے یہ ایک ایسا ہمارا کمپوننٹ ہے ہماری ثقافت کے، اس کے بغیر کوئی بھی جو یہاں پہ بسنے والے مذاہب ہیں یا اقوام ہیں وہ اس کے بغیر نامکمل ہیں۔ مہمان نوازی، آپ سکھ برادری میں چلے جائیں، آپ ہندو برادری میں چلے جائیں، آپ کرسچن کمیونٹی میں چلے جائیں، آپ مسلم برادری کے لے لیں، پھر اسی طریقے سے آپ اس کو نیچے آئے تو قوموں کی سطح پر بھی مہمان نوازی جو ہے وہ بلوچستان کے خصوصاً جو ہے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک مشترکہ ثقافت ہے، ہم سب کے لیے برابر ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک اور مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جی اگر ہم سیاحتی کسی مرکز کی بات کریں، میں ایگزامپل دینا چاہوں گا ہنہ جھیل کا، جو کوئٹہ کا ایک خوبصورت ہوا ہے، اور جب بھی ہم کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو ہنہ جھیل ظاہر ایک سیاحتی مقام ہے۔ ہنہ جھیل کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ کسی ایک مذہب کی وہ نہیں ہے، وراثت نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہم سب کا ورثہ ہے۔ اور وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں اور بلوچستان میں بسنے والی جتنی بھی قومیں ہیں وہاں پر جاتی ہیں سنڈیز کو اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، تو وہاں ان کی ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے۔ تو ہماری تنظیم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہماری جو چیزیں مشترک ہیں، جو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں، کیوں نہ اس کو بطور امن مزید جوڑنے کے لیے جو ہے استعمال کیا جائے۔ اور ہم نے اسی کمپوننٹ کو، انہی کمپوننٹس کو لیتے ہوئے ہم نے جتنے بھی ہمارے ٹرائبس مذاہب ہیں ان کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے، یعنی ان کی جو ان کے اپنے ثقافتی ویلیوز ہیں ان کو بھی ساتھ لاتے ہوئے، اس جو مثبت پہلو ہیں ان کو لا کر ہماری کوشش ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ اور دوسرے قبائل کے ساتھ جب آپس میں مل لیں تو ان کے قریب آنے کا موقع ملے۔ اور جب یہ ظاہر اقوام ایک دوسرے کے قریب آتی ہے، مذاہب ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں، تو اس سے 3-4 ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ ہماری بین المذاہبی ہم آہنگی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ دوم یہ کہ جی ہمارا جو نیشنل ہارمونی ہے، قومی ہم آہنگی جو ہے وہ بھی اس میں ورک آ جاتی ہے۔
تیسرا جو قبائل کے بیچ میں آپس میں جو رنجشیں ہوتی ہیں تو وہ اس کو ختم کرنے میں یہ بڑا معاون اور مددگار ہے. تو یہ امن کے لیے ایک بہت بہترین سٹیپ ہے اور یہ اس سے مزید امن کو فروغ مل سکتا ہے. جو جب ہم امن کا ایک وہ ہمارا صوبہ چونکہ ہمارے سیکورٹی فورسز نے بھی اس حوالے سے بہت سی قربانیاں دی ہیں تو ہماری تنظیم نے یہ بھی کہا کہ جی ہم ویسے تو سوشل ایکٹیوسٹ یہاں پہ سماجی جو ہمارے اقدار ہیں ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر امن کے فروغ کے لیے کام کریں اور یقین جانیے کہ ان سٹیپ سے امن کے لیے جو ہماری سٹیپس ہیں جو ہم نے اقدامات کیے ہیں اس کو بہت زیادہ سراہا بھی جا رہا ہے اور ہمیں خود بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم آپس میں جڑ رہے ہیں. اور اس سے ایک اور چیز ہماری ایک اور بہت اچھا پیغام جو ہے وہ صرف نہ صرف لوکل سطح پہ بلکہ قومی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جا رہا ہے اور وہ ہے کہ جب ہم اپنی آرکیولوجیکل پلیسز آثار قدیمہ کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ بھی ہمارا ایک مشترکہ ورثہ ہے. ہانہ جھیل کی جیسے مثال میں نے آپ کو دی تو جب ہم ہانہ جھیل گئے وہاں سے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت ہو گیا کہ ایک تو ہم تمام مذاہب اور قبائل کے لوگ وہاں پر بطور مشترکہ ایک گروپ کے موجود تھے. اس سے سیاحت کا بہت بڑا پیغام جو وہ کیا ہے تو چونکہ ہماری حکومت اس حوالے سے بہت اچھے اسٹیپ انہوں نے لیے ہیں بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے اس کے لیے بہت اچھے PSDPs رکھے ہیں سیاحت کے حوالے سے اور یہ لازمی بھی ہے جب ہم سیاحت کو انشاءاللہ فروغ دیں گے کیونکہ سیاحت کے لیے سب سے پہلی اولین شرط یہ ہوتا ہے کہ جب سیاح آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے علاقے کا امن کا جو وہ ہے جو اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. تو یہاں سے جب ہم نے امن کی طرف پہلا ایک قدم لیا تو ظاہر ہے یہ ہماری صحت کو بھی فروغ دے گا اور جب ہم صحت کی طرف جائیں گے تو لامحالہ یہ ہماری اقتصادی ترقی کا ایک بہت بڑا ذمہ بن سکتا ہے. تو چونکہ ہمارا صوبہ پسماندہ ہے اور ہمیں اس وقت ریونیو کی شدید ضرورت ہے تو ہم نے سوچا کہ جی اس طرف بھی ہم راغب کرتے ہیں اپنی انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنے نیشنل کمیونٹی کو. آپ کو یاد ہوگا ہماری خوبصورت سیاحتی جو ہمارے مراکز تھے یاد سے 20 سے 25 سال پہلے یہاں پر گرمیوں میں یا سردیوں میں نومبر دسمبر میں یہاں سے کراچی لاہور اور بہت پشاور اور پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے تو یہاں پہ اقتصادی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ بھی چل جاتی تھی. تو یہ بیسیکلی مشترکہ ورثہ اور اس کے فوائد ہیں یا اس مقصد کے لیے ہم نے جو اپنا کام شروع کیا. صحیح. بہت اچھا مقبول آپ نے دیکھا کہ کیسے اتنا خوبصورت ایک ڈائیورس گروپ ماشاءاللہ انہوں نے فارم کیا ہوا ہے اور پھر اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور مجھے تو وہ اس سے بھی میلہ یاد آ رہا تھا کہ جہاں ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اور ہر مذہب ہر زبان کے لوگ جو ہے وہ اس کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر کسی کو ایکول اپرچونٹی ملتی ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنی فیملیز کے ساتھ اور خود جو ہے اور کیونکہ وہ ہماری ثقافت کا حصہ بھی ہے ہماری ہسٹری بھی ہے اور وہ ہمیں کنیکٹ بھی کرتا ہے ایک طریقے سے. تو سیم اسی چیز کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں اپنے نئے دوسرے مہمان کی طرف. شادان صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ ذکر کیا گل حسن صاحب نے تو مجھے بڑا تجسس ہوا کہ کیسے انہوں نے کہا مشترکہ ورثہ برائے امن. وہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے مشترکہ ورثہ امن میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. میں نے اگر کوئی لباس پہنا ہے یا ہم ایک جیسا اگر لباس پہنتے ہیں تو اس میں امن کا کوئی سسٹم سمجھ نہیں آیا. تھینک یو ویری مچ میڈم. سب سے پہلے میں اردو لائف کا جعفر صاحب کا اور سنا دورانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پلیٹ فارم استعمال کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا. اگر میں بلوچستان کی بات کروں تو بلوچستان کی جو ثقافت ہے یہ صدیوں پر محیط ہے. یہاں بسنے والے جتنے بھی ٹرائبس ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں اور چاہے وہ پشتون ٹرائب ہو چاہے بلوچ ٹرائب ہو پنجابی ہو سرائکی ہو ہزارہ ہو یا اگر مذاہب کی اگر ہم بات کریں چاہے وہ کرسچن ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ ہندو چاہے وہ پارسی ہو چاہے وہ بھائی کمیونٹی ہو یہ سب بلوچستان کی خوبصورتی ہے. اور اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہاں کی ثقافت یہاں کا کلچر بہت رچ ہے. ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہاں بات کروں گا کہ یہاں پر بسنے والے بلوچستان کی جو نان مسلمز ہیں اگر وہ چمن بارڈر کے پاس ہیں تو آپ بلیو کریں جب آپ وہاں پر جائیں گے تو وہ پشتو لینگویج بولیں. انہوں نے وہی ڈریسز پہنے جو ہمارے پشتون لوگ پہن رہے ہیں. اگر ہم بات کریں بلوچ بیلٹ کی تو بلیو می کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب بلوچی بول رہے ہیں. وہی ان کی ڈشز کو انجوائے کر رہے ہیں. گھروں کے اندر ان کی لینگویج بھی سیم ہو ان کے ڈریسز بھی سیم ہو. اٹ مینس کہ
جو ٹرائب جہاں پر بس رہا ہے اگر وہ اسی خطے کے رسم و رواج کو اپنا لے, اگر وہ اسی خطے کی ثقافت اور کلچر کو اپنا لے اور اسے رسپیکٹ دے, تو بلیو می وہ مٹی, وہ علاقہ, اس علاقے کے لوگ اس کو اون کرتے ہیں, اس میں زیادہ اپنائیت محسوس کی جاتی ہے. اور جو لوگ ان کے رسم و رواج اور ثقافت کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں ان کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. اگر میں بات کروں بگٹی ٹرائب کی, تو نو ڈاؤٹ ہمارے ہندو بھائی وہاں پر بہت عرصے سے رہتے ہیں, اور وہاں پر بگٹی ٹرائب کے لوگوں کے ناموں کے ساتھ ہندو بھائیوں کے ساتھ بگٹی لکھا جاتا ہے. ایک زندہ مثال بلوچستان کی ہے کہ وہاں کی مٹی, وہاں کے لوگ, انہوں نے ہندو کمیونٹی کو آن کیا اور وہ اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم فلانے بگٹی ہیں. اگر ہم اسی طریقے سے اپنی لینگویجز کو دیکھیں, یو بلیو می کہ جب میں پشتو بولتا ہوں, میرے جتنے بھی اس پورے بلوچستان کے اندر لوگ ہیں, مجھے کبھی بھی کچھ ایسا فیلنگس نہیں ہے, مجھے ہمیشہ اپنائیت کا احساس ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رسم و رواج کے اندر جب آپ لینگویج کو امپورٹنٹ دیتے ہیں, ان کے کھانوں کو امپورٹنٹ دیتے ہیں, ان کے لباس کو امپورٹنٹ دیتے ہیں, تہواروں کو امپورٹنٹ دیتے ہیں, ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, یہ چیزیں ہمیں آپس میں جوڑتی ہیں. ہمارے باوجود درامد سے اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں نسل در نسل ملتی آ رہی ہیں. اگر ہم انہیں چیزوں کو, اسی ثقافت کو, اسی کلچر کو ہائی لائٹ کریں, بلیو می ہمارے درمیان کبھی بھی فرق نہیں ہے. میں بچپن سے سوچتا آیا تھا کہ ہمیشہ مجھے, کیونکہ ہم امن کے دائی ہیں, ہم سب امن کے دائی ہیں یہاں پر, تو ہم سوچتے تھے کہ کیا کہتے ہیں, ہم سب کا بلڈ ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے, لیکن اور چیزیں کون سی پہ جوڑتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمیں کچھ اور تجربہ ہوا, ہمیں اس فورمز کے تھرو کمپوزٹ ہیریٹیج ایز اے ٹول آف پیس کے تھرو ہمیں سمجھنے کا موقع ملا کہ ہم دوسرے کلچرز کی طرف کیوں بھاگیں. ہمارا اپنا کلچر بڑا رچ ہے. ہم پاکستان کے اس حصے کے باسی ہیں جہاں پر سر امن کی ہی بات کی جاتی ہے. اگر ہم دوسری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اپنی ثقافت کلچر کی اہمیت کو ہی اجاگر کریں تو بلیو می ہم سب ایک ہیں. ہم مذاہب کی بھی بات کریں تو وہاں سے بھی امن کی بات آ رہی ہے, ہمیں کہیں سے بھی نفرت کی بو نہیں آ رہی. پھر ایسے کیسے عناصر ہیں جو ہمارے درمیان نفرت کی بیچ بو رہے ہیں. اگر ہم ہسٹری کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو بلیو می, ہم شاعری کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو بلیو می ہمیں ہر جگہ پہ امن پیار کی نظر آ رہا ہے. ہمارے میلے ٹھیلے, جیسے میڈم نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سبھی میلہ, سبھی میلے کے اندر تمام اقوام جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے تہوار آپس میں ہمیں ملا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی امن کا پیغام دے رہے ہیں. ہمارے درمیان تو امن کی چیزیں بہت مشترکہ ہیں. ہمیں مشترکہ چیزوں کو اس ٹائم اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان مشترکہ چیزیں, ہمارا فوڈ, ٹھیک ہے ویسٹرن کلچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, خدا رہا ہمیں اپنا کلچر بھی سیو کرنا ہے, خدا رہا ہمیں ثقافت کو بھی سیو کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والی جو نسل ہے اسے بتانے کے لیے صرف بکس رہ جائے. ہمیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم سوسائٹی کے اندر چاہتے ہیں کہ امن ہو, بھائی چارہ ہو, اخوت ہو اور ایک خوشگوار معاشرے کی تشکیل ہو, تو میں صرف ایک چیز کہتا ہوں, ہم اپنے پورے اسٹیٹ پاکستان صرف اس ثقافت اور کلچر کے تھرو امن کا اسٹیٹ بنا سکتے. بہت بہت بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. جس طرح انہوں نے بات کی کہ جو ڈیرہ بگٹی میں بسنے والے ہندو برادری ہے, ہمارے بھائی ہیں, وہ اپنے نام کے ساتھ بگٹی لگاتے ہیں اور بڑے فخر سے لگاتے ہیں, اور بگٹی صاحب جب حیات ہے تو انہوں نے اس چیز کو اون بھی کیا, تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ کہ لوگ آپ کو اپنے اندر بسا رہے ہیں, فرق نہیں کر رہے کہ آپ کون ہیں ہم کون ہیں. اس سے کیا پیغام جاتا ہے. اور دوسرا جو اب آپ کام کر رہے ہیں کمپوزٹ ہیریٹیج کے تھرو, اس سے مذاہب کے درمیان کتنی ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو سمجھنے کا کتنا موقع مل رہا ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیکٹ سے, مختلف مذاہب سے یہ گروپ ہے. تھینک یو سو مچ جعفر صاحب. میں سب سے پہلے آپ کا شکر ادا کروں گا, دوسرا میں اردو لائف کا بہت شکر ادا کروں گا, اور میڈم ثنا نورانی کی تو کیا ہی بات ہے جنہوں نے اس گلدستے کو سجایا ہے. ساتھ ہی حسن نورانی صاحب کا جو کنٹریبیوشن ہے ہم سب کو اکٹھا کرنے کا یہ بہت ہی خوبصورت ہے. یہ جو گلدستہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہے
اس میں وہ آپ نے وہ ساری باتیں جو آپ کو کوشچن تھا اس کا آنسر ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس کمپوزٹ جو ہیریٹیج کا معاملہ ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم بلوچستان میں جب دیکھ لیتے ہیں کہ بلوچستان کی ثقافت اس حد تک خوبصورت ہے کہ یہاں پر ہر رنگ کے، ہر مذہب کے، ہر کاسٹ کے لوگ بستے ہیں. یہاں پر بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پرکھوں سے جو ہے نا کچھ جو ہے وہ قبائلی اصول چلے آ رہے ہیں. فار ایگزامپل بہت اچھی باتیں کی سب نے اور کرتے بھی جائیں گے ہم آگے. مجھے ایک بڑی اچھی بات لگی کہ جو ہے نا اگر ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کورٹ میں جانے سے پہلے جرگہ اٹھاتے ہیں، وہ معاملہ کورٹ تک نہ جائے، کورٹ کچہری تک نہ جائے. تو اس جرگے میں اگر وہ ہندو کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس کے لیے بلوچ سب سے پہلے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ جو پٹھان بھی جو اس کا مسئلہ ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. ریسنٹلی ایک دالبندی میں ایک واقعہ ہوا تھا تو ایک ہندو کڈنیپ ہو گیا تھا. اب یقین مانے 45 سردار مختلف قوموں کے اس کے لیے باہر روڈوں پہ کھڑے تھے. زبردست. یہ بہت بڑی خوبصورتی تھی بلوچستان کی کہ ایک ہندو کے لیے بھی تمام قومیں روڈوں پہ نکل آتی ہیں، ایک کرسچن کے لیے بھی جو ہے تمام قومیں جو ہے اسی طرح وہی نظریہ رکھتی ہے، ایک سکھ کے لیے بھی جو ہے وہی نظریہ رکھا جاتا ہے. آج سے اگر ہم کروڑوں سال پہلے چلے جائیں تو بلوچستان ایک واحد ایسا علاقہ ہے جس کی ہماری ہسٹری میں کروڑوں سال پرانی ہسٹری ہے. میں پہلے بھی بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ جب میں سوچتا ہوں خواتین کے بارے میں تو مجھے ان میں اپنے مذہب کی مذہبی ساری ثقافتیں نظر آتی ہیں، بندیا سے لے کر چوڑی سے لے کر پاؤں میں پائل تک. یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی بہنوں میں بھی اور دوسرے بھی جتنے بھی یہاں پہ قبائل ہیں ان سب نے اس چیز کو اپنایا بھی ہے. جب ہم کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے گھر میں نہیں اپنے ہی گھر میں. اس کا بھی یہ ہے کہ جب ہم وہاں پر جاتے ہیں تو جو ہمارے اصول بنے ہیں شروع سے، چاہے ہم ہندو کے گھر میں ہو چاہے کرسچن کے گھر میں، تو دسترخوان لگتا ہے. وہ دسترخوان پہ طرح طرح کے پکوان رکھنا یا کھانے رکھنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا ہم نے جو ہے نا کسی کو انٹرٹین کرنا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری روایت ہے کہ کوئی ہمارے سے گلا نہ کرے کہ ہمارے گھر پہ آیا وہ خالی چلا جائے. میرے ایک دوست ہے وہ پٹھان ہے، میں جب بھی عید پہ جاتا ہوں ان کے گھر نا تو جب میں دسترخوان پہ کچھ نہیں کھا رہا ہوتا ہوں تو وہ آخر میں کیا کرتا ہے، وہ بادام پستے اخروٹ اٹھا کے میری جیب میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے. میں بولتا ہوں یہ کیوں؟ بولتا ہے یہ آپ کا حصہ ہے، آپ نے گھر لے جانا. تو بہت سی خوبصورتی ہے ہمارے اس بلوچستان میں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دوں بسنت ہوگی. بسنت ایک ایسا تہوار ہے جو ہمیں جوڑتا ہے. اس میں آپ یہاں سے لے لیں، میں کیا کہوں کہ بسنت تو اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ لاہور والے مناتے ہیں. اس میں وہ پیلا ڈریس پہنتے ہیں، گلے میں دوپٹہ ڈالتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ پکوان بناتے ہیں طرح طرح کے، اور جو ہے نا پھر وہ گڈی بازی کرتے ہیں. اس میں بہت زیادہ خوبصورتی آ جاتی ہے. تو بسنت ہمیں جوڑتا ہے. اسی طرح ہم آگے چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایک بقرہ عید، حالانکہ ہندو جو ہے وہ بہت کم میٹ کھاتے ہیں، لیکن بقرہ عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں جو ہے نا بکرے کا گوشت جو ہے نا جب ذبح ہونے کے بعد نا ہر گھر جاتا ہے. وہ ہندو کے گھر بھی آتا ہے تو اس کے گھر میں بھی جو ہے نا وہ بکرے کا گوشت بکرا ہوتا ہے. بے شک کم لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہوں گے، لیکن میں آپ کو حقیقت بات بتاؤں وہ روایت بن چکی ہے. جس دن بکرا کٹتا ہے اور اس کی بوٹی کلیجیاں جب وہ ہوتی تو دعوتیں بھی ہوتی ہے. کمن ہمارے گھر آ جائیں، مطلب ہمارے پنچایت کے صدر بھی ہوں گے تو وہ بھی جو ہے نا اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. یہاں تک کہ جب چھوٹی عید آتی ہے، حالانکہ وہ مسلمس کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں جو ہے نا وہ پھر کھیر بنتی ہے یا پھر سویاں بنتی ہے، وہ پھر سب ہم بانٹتے ہیں. پھر محرم کی بات میں کروں، محرم تو میں آپ کو کیا بتاؤں، میری دادی وہ چاول کے ڈیگ بناتی تھی، وہ شربت بانٹتی تھی، اور وہ پھر جو ہے نا میرا ایک بڑا بھائی ہے مجھ سے، اس کے گلے میں تو باقاعدہ وہ جو ہے نا اس کو فقیری پہنا کے اور وہ باقاعدہ جل سے وہ جو کیا ہوتا ہے گھوڑے کو جو سجا کے لے جایا جاتا ہے وہاں پر بھی ان کی شرکت ہوتی تھی. تو اس طرح محرم کا بھی بڑا احترام ہوتا ہے کیونکہ یہ قبائلی لوگ ہیں، ہر چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں.
जहाँ तक मैं अभी दूसरी बात करूँ कि कपड़ों की बात आ गई, सर ने बड़ी अच्छी बात की कि शलवार कमीज हमें जूता है। आप यकीन माने मैं खवातीन को देखता हूँ आजकल की शादियों में साड़ी पहनती है, माथे पे बिंदिया लगाती है, मांग में उससे कई दफा किसी लेडीज ने कहा कि सर मुझे जो है ना इंदर सत्तर भी चाहिए, आप जब भी इंडिया जाए तो हमारे लिए लाए। जबकि मैं इंडिया जाता नहीं हूँ, असल में हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि लोग जो है ना समझते हिंदू है तो शायद इसका लिंक इंडिया के साथ। तो वो ऐसा नहीं है, हिंद का ताल्लुक हिंदुइज्म से है। तो हम इस वजह से हिंदुइज्म तो एक समंदर है, उसकी हिस्ट्री जैसे सर ने मुझे बताया कि 400 साल पहले जो है ना वो हिंदू जो लोग थे तो उनकी हिस्ट्री है हमारे पास। तो ये बड़ी बात है कि आज के दौर में जो है ना सबकी हिस्ट्रीज को देखा जा रहा है, और ये जो मैडम और सर ने जो नया स्टेप उठाया है कि हमने सबको एक करना है ना, तो इसमें हिस्ट्री का बड़ा किरदार है, रोल है, बड़ी खूबसूरती है। आप देख लें, जैसे कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि राजा रामचंद्र भगवान जो थे, हम उसे भगवान कहते हैं, असल में वो नबी कहलाते हैं, पैगंबर थे, वो मैसेंजर थे। तो जब वो भी धरती पे आए तो वो भी अमन के लिए आए थे। उनका मकसद भी यही था कि धरती पे जो पाप हो रहा है उसका खात्मा हो, और तमाम जितनी भी कौमें उस टाइम थी, उस टाइम तो कौमें नहीं थी, उस टाइम तो मजहब था, एक हिंदुइज्म था, लेकिन उस टाइम भी ऐसा था कि लोग बटे हुए थे, फिर उनको भी जोड़ने के लिए जो है ना एक पैगंबर का रोल प्ले हुआ। इसी तरह हिस्ट्री में जितने भी पैगंबर आए हम उनकी सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि आप देख लें, हम सुबह सुबह जब स्कूल जाते हैं बच्चे हमारे, तो सबसे पहले हमारे मुल्क का कौमी तराना होता है। वो कौमी तराना सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं होता, उसमें क्रिश्चियन भी होता है, उसमें बलोच भी होता है, सिंधी भी होता है, पंजाबी भी होता है। वो सब जब खड़े होकर कौमी तराने की रिस्पेक्ट करते हैं तो उससे ये मालूम होता है कि ये मुश्तरका है हम सब के लिए, और इस मुल्क में हम सब का आगे। आर्मी में अगर आप जॉब करेंगे तो आर्मी में सिर्फ ये नहीं होगा कि वो आपको सिर्फ ये देखेंगे कि हमने मुसलमानों को लेना है, वो क्या करेंगे, आर्मी में भी जो है ना क्रिश्चियन को भी राइट है, हिंदू को भी राइट है। इसी तरह आप अगर पुलिस में जाएंगे, किसी भी फोर्स को ज्वाइन करेंगे, उस पर भी उसका राइट है। तो ये जितने भी सेक्टर्स है, अभी सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट का क्या मकसद है कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स को चलाता है। तो उस तमाम डिपार्टमेंट्स में आप देख लें, वहां पर हिंदू भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा, तो उन सबको उसी नजरिए से देखा जाए कि वी आर इक्वल। जी, बहुत अच्छी बात की कमल कुमार ने यहाँ पर। हम इतना क्लोज रहे हैं आपस में, हिंदुस्तान में मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ एक साथ, फिर सारे मज़ाहब, सारी लैंग्वेजेस एक साथ इतना करीब रहे कि आज आप हमारी अगर शादियों की रसूमात देखें तो उसमें वही उपटन और वही मेहंदी के कल्चर जो है वो अब हर कम्युनिटी में इतने आम हो चुके हैं कि हमने वो अडॉप्ट किए हैं और अब वो हम अपनी शादियों में जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती है हमारे कल्चर की, जो हमें कहीं ना कहीं एक ही जैसे काम करने पे उकसाती है और बड़ा खूबसूरत एक मंजर पेश करती है। हमारे साथ हमारी एक बहन भी यहाँ पे मौजूद है जो इस खूबसूरत गुलदस्ते का हिस्सा हैं। आए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो जब कल्चर की बात हो रही है और खाने पीने की बात हो रही है और बलूचिस्तान की मेहमान नवाजी की बात हो रही है, तो वो इस मेहमान नवाजी में ख़वातीन को कहाँ देखती हैं और वो क्या समझती हैं कि क्या इस कल्चर में और इस मुश्तरका सकाफत बराए अमन के इस सारे सिलसिले में ख़वातीन का क्या कोई रोल है कि नहीं, बस सिर्फ मर्द ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे मौका दिया इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जहाँ हम ख़वातीन को देखते हैं, ख़वातीन का एक बहुत बड़ा अहम किरदार है एक मुश्तरका सकाफ़त में और एक रसूमात को साथ साथ ले चलने में। और जहाँ तक की बात हमारे कल्चर की आती है, जहाँ पे मेहमान नवाजी की आती है, वहाँ पे ख़वातीन सबसे आगे होती हैं, अपने मर्दों की शाना बशाना काम कर रही होती हैं। और जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, यहाँ पे मेहमान नवाजी तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो यहाँ जहाँ से भी हमारे मेहमान आते हैं या जहाँ तक के पकवान की बात होती है, ख़वातीन उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और अपने जो मेहमान हैं, जैसे हमारे एक भाई ने बात की यहाँ पे कि हम जब किसी के घर जाते हैं तो वहाँ पे हमें उनके ट्रेडिशनल जो सब्जी है या फिर रोश है वो खाने को मिलता है। तो उसमें भी वो जो अपना जो किरदार अदा करती हैं, अपना कोई ट्रेडिशनल फूड बना के उनके सामने रखती हैं, तो उसके भी पीछे गहरा एक मैसेज ये होता है
کہ وہ بھی ایک امن اور ایک محبت کا اظہار کرتی ہیں کہ وہ اپنا کوئی بھی ٹریڈیشنل فوڈ آپ کے سامنے رکھتی ہیں کہ تاکہ ہمارا جو کوئی ہندو یا کرسچن کوئی بھی ہمارا کوئی سکھ بھائی ہے وہ بھی تاکہ ہماری ٹریڈیشنل فوڈ کو چکر دیکھے کہ ہم کس طرح سے اپنی ثقافت کو آگے لے کے آتے ہیں. دیٹس گریٹ. مطلب اگر خواتین نہ ہوں تو آپ کو اچھے اچھے کھانے نہیں مل سکتے, یہ بات تو کنفرم ہے, اور پھر روایتی کھانے بھی نہیں مل سکتے. بالکل, اسی تو کہتے ہیں کہ کائنات کا جو وجود ہے اس کی جو خوبصورتی ہے وہ وجود زن سے ہے. تو بالکل بڑی خوبصورت بات کی حورین نے. اب ہم چلتے ہیں سرداروں کے سردار جسبیر سنگھ کے پاس. سر, آپ تھوڑے بہت فنکاری بھی کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے, یہاں پر جو ہماری سکھ کمیونٹی ہے اس کو بھی لیڈ کرتے ہیں, ایک آرٹسٹ شوق بھی آپ کے اندر ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ جو شاعری ہے, جو ادب ہے, وہ جوڑتا ہے لوگوں کو. ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر شاعر دوسروں کے مذاہب یا اس کے اوپر کلچر پر بھی کافی شاعری کرتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہندو نے مسلمانوں کے لیے, ہم ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہندو کی شاعری ہے, اس طرح مسلمان کی لکھی ہوئی شاعری ایسا لگتا تھا جیسے ان کے رام پر کی گئی ہو. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ کہیں نہ کہیں وہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کا, جس طرح ہم نے کہا کلچر کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں کمپوزٹ ہیریٹیج کے تھرو. تو یہ ہمیں کس طریقے سے ملاتی ہے ادب, شاعری اور فنون لطیفہ؟ تھینک یو جعفر صاحب, آپ نے بڑی پیاری بات کی. کیونکہ آپ نے جو صوفیہ کرام یا مذاہب کو ایک ثقافت کے ساتھ جوڑنے کی بات کی ہے, تو میں آپ کے چینل کے تھرو جو میری آج آواز جائے گی, جہاں تک بھی سننے والے ہیں, ہم کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سردار جسبیر سنگھ سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں. آج جو ہماری سیٹنگ ہو رہی ہے اس میں امن کو ڈسکس کیا گیا, ہیریٹیج مشترکہ ورثے کو ہم نے دیکھا اور اس پر بات کی, بڑے اچھے لوگوں نے بات کی. تو مقبول بھائی, جہاں تک آپ نے شاعری کی بات کی اور مذہب کیسے جوڑتے ہیں, تو میں ایز اے سکھ ہونے کے ناطے میں آپ کو ایک یہاں ہمارا جو خطہ ہے ایشیا کا خطہ, اور پھر آج کل ہم پاکستان میں ہیں, جن لوگوں نے نہیں سنا میں آج ان کو ایک ہیریٹیج کی میری مناسبت سے میری جو وائس جائے گی وہ ہیریٹیج کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے مذاہب کے ساتھ کیسے جڑتے ہیں. کیونکہ ہمارا خطہ جو پاکستان ہے اور پھر بلوچستان ہے, یہاں کی ثقافت اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. یہاں پر پارسی بھی رہ رہے ہیں, یہاں پر ہندو بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, سکھ بھی ہیں اور مسلمان تو ہیں ہی. پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بہت بڑی ایک ہسٹری ہے اور سکھ ازم کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. جہاں تک گرو نانک دیو جی مہاراج کو آپ سب جانتے ہیں کہ سکھ ازم کے بانی ہیں, اور جب ان کی پیدائش جو ہے نا پاکستان شری ننکانہ صاحب میں ہے, تو ان کے زمانے میں آج سے تقریباً 650 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو. ان کے زمانے میں بھی یہ ہمارا جو مشترکہ ورثہ ہے وہ, اور ایک جو ہم آج کل بات کرتے ہیں ریلیجس ہارمنی کی, ہم آہنگی کی, تو گرو نانک دیو جی مہاراج کے ساتھ رہنے والے مسلم مردانہ جی اور ایک ہندو بالاجی اور مردانہ جی, یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ رہی 40 سال. ان کے بعد ہمارے جتنے بھی گرو ہیں, گرو ارجن دیو جی مہاراج ہیں, 5ویں گرو نانک ان کو ہم کہتے ہیں, ان کی آپ دیکھیں ایک دوستی کی مثال رہی ہے گرو ارجن دیو جی مہاراج کی حضرت میاں میر جی کے ساتھ. یہ ان کا پیار جو تھا وہ شاعری, صوفیانہ کلام اور ہماری جو قربانی ہوتی اس میں تھا. جیسا کہ گرو نانک دیو جی مہاراج کہتے ہیں ہمارا یہ جو معاشرہ ہے اس میں ہندو, سکھ اور مسلم بھائی رہتے ہیں, تو ان نے اپنی بانی میں لکھا ہے اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے. زبردست. یہ جو بانی ہم پڑھتے ہیں گرو گرنتھ صاحب کی, ہماری آیات میں استعمال ہوتی ہے. یہ ہماری آیات ہے گرو نانک دیو جی کی. کبیر صاحب نے کہا اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے, ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کون مندے. یہ جو بانی گرو نانک دیو جی مہاراج, پھر ان کو شاعر مشرق ہمارے علامہ اقبال صاحب نے بھی ان کو دیکھا, انہوں نے بھی اس پر بڑی شاعری کی. بہت سے صوفیہ کرام وہ لوگ آئے اس کو شاعری کی طرف. اور پھر جب ہم موسیقی کی طرف آتے ہیں تو رباب کی بات ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے, اور پھر کمل بھائی نے بات کی بسنت کی. تو یہ جو بسنت کا تہوار ہے یہ ایک بڑا خوشیوں کا تہوار ہے. اس کو ہم پنجابی کلچر میں پنجاب کے لوگوں کا تہوار کہتے ہیں. اب پنجاب کے لوگوں میں ضروری نہیں کہ اس میں سکھ یا ہندو رہیں,
ہمارے مسلمان بھائی بھی شروع سے پنجاب میں کھیتی باڑی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو بسنت کا تہوار ہے بڑا خوشی کا تہوار ہے اور یہ نکلا جو ہے بیساکھی سے ہے. جو کاشتکار پنجابی ہمارا ایک کلچر ہے تو وہ جو کاشتکار کرتے ہیں پھر وہ خوشی مناتے ہیں. بس بیساکھی اپریل اور مارچ میں جو کاٹی جاتی پھر اس میں بسنت بھی آتا تو یہ بڑا خوشیوں کا تہوار ہوتا ہے. اس میں بہت وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. پھر موسیقی کی طرف ہم آتے ہیں تو رباب بہت ہی پرانا ایک موسیقی کا آلہ رہا ہے. 600 سال پہلے گرو نانک دیو جی مہاراج کے ساتھ جو بجاتے تھے وہ بھائی مردانہ جی مسلم مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو وہ اس کو بجایا کرتے تھے. آج کل وہ ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ہماری قربانی میں بھی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جو ہے نا جوڑتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہے یہ بالکل. ہم اس میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں مذاہب کو لیں گے لیکن وہ ہم سب کا یہ ورثہ ہے. اس خطے میں رہنے والے لوگوں کا ورثہ ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں صدیوں سے آباد ہیں. تو یہی ہمارا ورثہ ہے اور یہی بانی اور یہی شاعری ہے جو ہم سب کو آپس میں ایک جوڑے رکھنے بالکل کا سردار صاحب میرا ایکسپیرینس رہا ہے کہ جب پشتو ڈھول بجتا ہے تو کیا ہندو کمیونٹی, کیا کرسچن کمیونٹی, کیا سکھ کمیونٹی, کیا پشتون, کیا بلوچ, سب جو ہے وہ وطن کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور بھائی موجود ہیں یہاں پہ, ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. میں نے تو ان کو جب بھی دیکھا ہے تو یہ مختلف علاقے جو ہے وہاں پہ جا کے انٹرٹینمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپلور بھی کرتے ہیں چیزوں کو, اور بہت اچھا لگتا ہے کہ سیاحت اور ہماری ایسی پلیسز جس کو پوری دنیا کو دکھانے کی ضرورت ہے, جیسے آثار قدیمہ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو آپ لوگوں کا بڑا ایکسپوجر رہتا ہے ہمیشہ کہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں مختلف چیزوں کو. آثار قدیمہ کیونکہ یہ بھی ہماری مشترکہ ثقافت کا حصہ ہیں اور یہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جوڑ رہی ہوتی ہیں. تو آپ کچھ بتائیں ہمیں بلوچستان کے آثار قدیمہ کے حوالے سے, یا اگر پاکستان کے لیول پہ آپ بات کرنا چاہیں. تھینک یو میڈم. اور آپ کے جعفر صاحب کا اور آج جو مشترکہ ورثہ جو اس میں ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ ہماری جو یہاں پہ ہے آپ بتا رہے کہ ہمارے ورثہ کیا ہے, اس میں جو ہمارے ہے ثقافت اور یہ جو میں بتا رہا ہوں آثار قدیمہ, اس میں ہمارے پاس تو بلوچستان میں تاریخ یہاں پہ تو ہزاروں سال پڑی ہے. سب سے بڑی جو بڑا یہ ہسٹری ہے جو میل گڑھ کی, جس کی تاریخ 5000 سال ہے. میں صرف بلوچ بیٹ سے لو کے آپ کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھا دوں. اس میں کیا ایسے ہی آ جاتے آپ سبھی میں ہمارا چاکر خان لند ہے, ٹھیک ہے, قلعہ چاکر خان لند ہے. پھر ایسے ہی آ جاتے آپ جا کے کلات میں آپ شاہی دربار ہوگا, وہاں پہ شاہی کلات, وہاں پہ جو ان کے راشد کلات کی اپنی ایک سسٹم ہسٹری پڑی ہے جو ایک قبائلی سسٹم رہا ہے. جس وقت وہ وہاں پہ والی ہوا کرتے تھی, اس کی اپنی ایک حکومت کی باقاعدہ بالکل کیبنٹ بھی سب کچھ وہی سے ہوتا تھا. اس کی اپنی دیوان جسے ہم کہتے ہیں وہ تھے باقاعدہ. اس میں جرگا قبائلی سسٹم ہوتا تھا, اس میں باقاعدہ ممبر سازی ہوتی. یہ ہمارے اس میں ہے. باقی آپ جو بتا رہے اب سندھ کی پٹی میں اگر آپ چلے جائیں یہاں پہ, پھر وہاں پہ آپ کو جو ہے آپ کو موہنجو داڑو, ٹھیک ہے, جو لاڑکانہ سے بہت پور یہاں پہ ہے, جس کے ہڑپا تو پنجاب میں, مطلب موہنجو داڑو جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہے تو ہندوازم, ٹھیک ہے, ہندو بادشاہ کی اس کی ہسٹری ہے وہ, ٹھیک ہے, کیا مچیلے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تھی, اس کی شادی عشق ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. اس میں سے اس میں جا کے ہسٹری اس کی یہی ہے جو ہڑپا کی ہے, ٹھیک ہے. آج کل بھی ابھی بھی جب وہاں پہ لاڑکانہ جو ہے, لاڑکانہ دادو خاص کر اس جو پٹی میں ہے سکر سے ابھی کوٹ, یہ سارے جو لوگ جب بھی شادی کرتے ہیں نئے جوڑے وہاں پہ اسپیشلی وہ جو ہے کبھی ہم جاتے نا کوئی مذہبی آمنگی, کوئی جاتے ہیں جی مندر کو جا کے پوجا کرتے, کوئی جائے گی بارگاہ جا کے جاتے ہیں, کوئی مسجد کو جاتے ہیں. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ سندھی لوگ بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ سب سے پہلے ہڑپا وہ جو موہنجو داڑو وہاں کے جا کے ایک گھومتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلی وزٹ ان کی وہیں پہ ہوتی ہے, پہلے گھومنا وہیں پہ ہوتا ہے, میں یہاں بھی نئے جوڑوں گی, ٹھیک ہے. مختلف وہاں پہ ایک درخت ہے, وہاں پہ ان کو باقاعدہ تصویر بھی لیا جاتا ہے کہ اس میں ہمارے پیسوں کو منت وغیرہ والا جو سسٹم میرا خیال سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس پہ پھر اس پہ آ جاتے ہیں مکلی, ٹھیک ہے, ٹٹا میں ہے مکلی, جسے وہاں پہ تو مکلی قبرستان ہے, بات اس کی تاریخ بھی ہزاروں سال ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ہے جتنے ہمارے اس میں اچھا اس مکلی قبرستان کی بھی خاصیت کیا ہے, وہاں پہ ہندو بھی ہے, یہاں پہ نہیں کہ نہیں اس میں نہیں, ہندو سکھ عیسائی سب وہاں پہ ہے,
जिसके दफन सब वहीं पे है। इस वजह से तारीख इसकी उसकी है, तकरीबन जो है 1800 साल की तारीख है जो मक्की कब्रिस्तान है। ठीक है, जैसे ये अपनी कंजर झील जो हमारी तारीख वहाँ पे है, इसमें जो हम बता रहे कि नहीं है बिस्ती जो कबायली सिस्टम जो मैं बता रहा हूँ बलूचिस्तान की भी, अगर मैं थोड़ा आपकी इजाज़त से हूँ जो टच दूँ, कबायली सिस्टम जो आप बता रहे मुश्तरका व्यवस्था जो हमें जोड़ते, सबसे पहले जो कबायली है हमारे जोड़ते कबाइल बलूचिस्तान में सबसे खूबसूरती जो आपस में जुड़ने का ये है कि अगर कोई फैसला किसी भी जरगे में अगर एक बलोच सरदार किसी भी ट्राइब से बोले वो शावानी हो, उसने कोई फैसला किया, उसका फैसले को पूरी ओवर बलूचिस्तान में सिवाय नवाब के या तो चीफ ऑफ जलावान होगा या तो चीफ ऑफ सरावान वो तोड़ सकते हैं, उसके बाद खाना फलाद। ठीक है, वैसियत से बलूचिस्तानी यहाँ पे हम हज़ारा बलूच पठान, ठीक है, पंजाबी सिख क्रिश्चियन साहब कम्युनिटी रहते हैं। अच्छा, इसमें खूबसूरती है कि उस सब का हम पाबंद रहते हैं, क्योंकि वो जो सरदार है अगर वो किसी शावानी का नहीं या वो किसी काकड़ का नहीं या जाके कोई खान या नवाब हयात साहब वो जा किसी के पश्तून का नहीं, वो हमारे लिए भी नवाब होगा। क्योंकि बलूचिस्तान में ये हमारे जोड़ने के जो मुश्तरका जो हमें जो जोड़ता है, इससे भाई अमन और भाईचारगी की जो फिजा बरकरार है सिर्फ इसी वजह से। बहुत शुक्रिया। जिस तरह खूबसूरत बात की एडवोकेट लियाकत अली हज़ारा साहब ने कि अगर ये जिरगा सिस्टम है, हम देखते हैं कि बहुत सारे मसले मसाइल, हमारा रेवेन्यू बच जाता है, हमारे पैसे बच जाते हैं, अदालतों के जिस तरीके से पेंडिंग केसेस हैं आपके सामने हैं। मैडम, यहाँ पर एक और शिकायत भी की जाती है कि आजकल जिरगे में भी उसके हक़ में फ़ैसला आता है जो ताकतवर है। एक के हो सकता है मेरे जैसा कमज़ोर बंदा तो सरदार को वो ना करे, चाहे गलत भी फैसला हो, लेकिन जो ताकतवर दूसरी साइड का होता है वो चाहे अगला सरदार ने भी फैसला किया हो तो उसके खिलाफ आ जाता है। तो अगर जो गलत चीज़ है, और दूसरा आप भी खातून है, एक जो आबादी ज़्यादा है, निस्फ़ से भी ज़्यादा आबादी हमारे मुल्क में ख़वातीन की है। कहा जाता है कि जिरगों में अब ट्रेंड हो गया है, एक तब्दीली आ रही है, 21वीं सदी है, तो ख़वातीन को भी नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ख़वातीन नहीं बता सकती मर्दों को, तो ख़वातीन को भी एक प्रॉपर सतह पर, हुकूमती सतह पर, इंडिया में हम देखते हैं कि ऐसा है, कमेटियाँ बनी हुई हैं। बलूचिस्तान में जिरगा मर्दों की ही हाकमियत है। क्या ये अच्छा हो कि जिरगों में ख़वातीन भी नुमाइंदगी करें और एक जो मसले मसाइल हैं वो अच्छे तरीके से कन्वे कर पाएंगी? आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल जाफ़र, बहुत खूबसूरत बात तो ये है कि जैसे जिरगों की यहाँ पे बात हुई, हम एक्चुअली जो हमारी सही जो सकाफ़त थी या जो हमारे इक़दार थे, शायद हम उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। अब आप देखें क्यों, शायद जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों जिरगों में ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं रही है अब तक। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो बलूचिस्तान में एक खातून को जितनी रिस्पेक्ट दी गई है शायद कहीं ना हो। हमारे यहाँ अगर कभी कोई कबायली झगड़ा होता है और उस घर में कोई खातून चली जाए तो वो कबायली झगड़ा ख़त्म कर दिया जाता है, इवन के खून जो है वो माफ़ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल वो रिस्पेक्ट का लेवल इतना ऊंचा था ख़वातीन के लिए कि उसमें जिरगों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और हमेशा ख़वातीन के हक़ में फ़ैसले किए गए और ख़वातीन को जो है उसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट दी गई। मगर चूँकि अब टाइम बदल रहा है और शायद हम उस तरीके से अपनी रिवायात को भी नहीं लेकर चल पा रहे, और इसीलिए शायद ये सारा ग्रुप भी इन सारे एफ़र्ट्स के लिए जो है वो सरगर्म अमल है। तो मेरा ख़्याल से आज के दौर में आपने बहुत अच्छी बात की कि खातून की पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ख़्याल से कि माशरे के वो सारे सेगमेंट्स जब तक पूरे नहीं होते किसी एक कंपोनेंट के अंदर, तब तक आप जो है वो शायद फैसला साजी इंसाफ से ना कर पाएँ। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की। जिस तरह हम देखते हैं कौमी असम्बलियों में ख़वातीन की वो होती है, बाकायदा उनके लिए कोटा मुख्तस है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने उन बाकायदा ये भी कहा है कि उनको सीटें दी जाएंगी, वो इलेक्शन में खड़ी भी होंगी। ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता ही सेट होगा। उसी तरीके से जो हमारी कबायली रिवायात हैं या जिरगे हैं, उनमें भी उसी तरीके से तब्दीली आनी चाहिए मौके की निस्बत से। जैसे जैसे मुआशरा तरक्की कर रहा है, हमें भी अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। वही कौमें ज़िंदा रहती हैं जो वक्त के साथ खुद को बदलती हैं, मौके मुनासबत के हवाले से खुद में तब्दीली लाती हैं। आज के यकीनन बहुत अच्छी, हमने भी बहुत कुछ सीखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि अगर मुल्क में अमन आएगा, एक दूसरे में हम आहंगी होगी, तब ही मुल्क तरक्की करते हैं। आज हम देखते हैं, यूरोप की मिसालें देते हैं, अमेरिका की, चाइना की, तो वहाँ पर यही है कि लोगों में हम आहंगी है। मज़हब हर किसी का ज़ाती मसला है,
मुश्तरका विरसा जो है वो हर एक के लिए अहमियत रखता है। वो अपनी रिवायात को परवान चढ़ाते हैं। उसकी यही है कि हम सबसे पहले तो हम में हम आहंगी हो, हम लोगों में हम आहंगी होगी तो ही हम मुश्तरका विरसे को आगे लाएंगे। तो इसी छोटी दुआ और यकीन के साथ कि अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें, स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। जिस तरीके से ये लोग एक दूसरे को मिला रहे हैं और अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, आप भी इस वादा करें कि आप जो भी लड़ाइयां हैं उनको ख़त्म करेंगे और अमन का पैगाम देंगे और इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए अपना जितना हो सकेगा कंट्रीब्यूट करेंगे। अगले प्रोग्राम तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।